تین مقامات مسلمانوں کے لیے ایسے ہیں کہ عبادت کی نیت سے اس کا سفر کرنا پسندیدہ اور مستحسن ہے۔ ایک بیت اللہ کی طرف عبادت کی نیت سے سفر کرنا، ایک مسجد نبوی کی طرف عبادت کی نیت سے سفر کرنا، اور ایک مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف عبادت کی نیت سے سفر کرنا۔ چونکہ یہ مسجد اقصی تو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، ہجرت مدینہ کے بعد 16 یا 17 مہینے تک آقا اور صحابہ نے حکم ربانی کی تعمیل میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی اور پڑھائی۔ پھر جس نماز میں آقا کی چاہت کو مد نظر رکھتے ہوئے دوبارہ بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم آیا تو اس مسجد کا نام ہی مسجد قبلتین رکھ دیا گیا۔ گویا جیسے مسلمان بیت اللہ کا ادب اور احترام کرتے ہیں اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح بیت المقدس کی طرف بھی منہ کر کے نمازیں پڑھی گئی، اس کا بھی وہی ادب اور احترام ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ ادب اور احترام کی وجہ سے والد کو یا استاد کو یا پیر کو یا کسی بزرگ کو قبلہ کہہ دیتے ہیں۔ قبلہ آپ کیسے ہیں؟ یہ ایک الگ میٹر ہے کہ ان کو قبلہ کہنا جائز ہے یا نہیں، لیکن سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ادب اور احترام کا جو سب سے اونچا مقام ہے وہ قبلہ، اور کسی کو اپنا جو ہے وہ مقدس قبلہ بنانا ہے۔ اور یہ جو بیت المقدس میں مسجد اقصی ہے، اقصی کے معنی ہے دور دراز، چونکہ یہ بیت اللہ سے دور واقع تھا اسی لیے اس کو مسجد اقصی کہا گیا، اور اس کا نام القدس، بیت المقدس، مقدس سرزمین، پاک سرزمین۔ یہ پاک سرزمین کیوں کہا؟ اسی لیے کہ اکثر انبیاء کی وہاں قبریں ہیں۔ تاریخی روایات کے مطابق 1000 انبیاء کی قبریں فلسطین اور قرب و جوار میں ہیں۔ یہ جو قرآن کہتا ہے نا بارکنا حولا، جس کے ارد گرد کو ہم نے مبارک بنایا، تو یہ بیت المقدس، شام، اردن، اس زمانے میں یہ سارا ایک ٹکڑا تھا، تو قرآن نے اسے بابرکت کہا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، لوط علیہ السلام کو جو ہم نے نجات دی، ابراہیم علیہ السلام نے جو ہجرت کی فلسطین کی طرف، اس خطے میں ہم نے برکت ڈالی۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ ادخلوا الارض المقدسہ، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ مفسرین نے لکھا ہے ان تمام آیات کا مصداق بیت المقدس یعنی فلسطین اور قرب و جوار کا علاقہ ہے۔ اور بیت المقدس کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ یہ واحد ایسا ٹکڑا ہے جہاں کم و بیش 1,24,000 نبی ایک ساتھ جمع ہوئے۔
اور ایک ساتھ انہوں نے رحمت للعالمین سرور دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ یہ فضیلت آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی۔ سارے انبیاء ایک ساتھ جمع ہوئے، یہ صرف بیت المقدس میں ہوا۔ سارے انبیاء نے ایک ساتھ آقا کے پیچھے نماز پڑھی، یہ صرف بیت المقدس میں ہوا۔ سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی، یہی ٹکڑا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے عبادت کا محراب بنایا، یہی ٹکڑا تھا۔ زکریہ علیہ السلام نے محراب بنا کر عبادت کی، یہی ٹکڑا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہی ٹکڑا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا، یہی ٹکڑا تھا۔ قیامت کے قریب سفید مینار پر عیسیٰ علیہ السلام نزول کریں گے، یہی ٹکڑا ہے۔ پھر باب لط کے پاس عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، یہی ٹکڑا ہے۔ پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے، یہی ٹکڑا ہے۔ معراج کا سفر زمین سے آسمان تک شروع ہوا، یہی ٹکڑا ہے۔ چیونٹی کا واقعہ ہوا، ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنود، وہ یہی ٹکڑا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کے ذریعے سے بیت المقدس کو فتح کیا، یہی ٹکڑا تھا۔ 5000 صحابہ جس خطے میں شہید ہوئے، 5000 صحابہ، وہ یہی ٹکڑا تھا۔ بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سورہ والتین کی تفسیر میں فرماتے ہیں، والتینی، انجیر کی قسم۔ انجیر شام میں ہوتا ہے، اس سے شام مراد ہے۔ والزیتونی، زیتون کی قسم۔ زیتون فلسطین میں ہوتا ہے، فلسطین مراد ہے۔ وطور سینین، کوہ طور پہاڑ کی قسم، وہ جو مصر میں واقع ہیں، وہ مراد ہے۔ وہذا البلد الامین، اس امن والے شہر کی قسم، مکہ مراد ہے۔ گویا اللہ نے جس طرح مکے کی قسم اٹھائی، شام کی اور فلسطین کی قسم بھی اٹھائی۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے دینی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اسی لیے کفر کی نظروں میں کھٹک رہا ہے۔